امام بہقی ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں اور اس کو امام عبدالرزاق نے بھی اپنی مصنف میں نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں اور وہ شخص بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک بیٹا اپنے دوسرے بھائی کو کہتا ہے اگر تو نے والد گرامی کی تیمارداری کی تو تجھے باپ کی میراث سے کچھ نہیں ملے گا، یعنی اگر تو نے بیماری میں والد گرامی کی خدمت کی تو تم میراث سے محروم ہے۔ دوسرے جو بھائی تھے انہوں نے بھی یہی کہا اگر تو نے باپ کی تیمارداری کی تو تجھے میراث سے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ خوش بخت بیٹا اس نے باپ کی تیمارداری کو قبول کر لیا اور باپ کی میراث سے جو محرومی تھی اس کو قبول کر لیا۔ باپ کی تیمارداری کرنے لگا، خدمت کرنے لگا، حکم ربی آیا، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کو دفن کیا۔ چونکہ والدہ تو پہلے کر چکا تھا کہ اگر والد گرامی کی خدمت کرے گا تو پھر میراث سے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا، اس لیے اس نے کچھ بھی مطالبہ نہ کیا۔ لیکن وہ ماں باپ کا خادم، اپنے باپ کا خدمت گزار، وہ رات کو سویا ہوا ہے اور کسی کہنے والے کو سنا، کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا وہ فلاں جگہ پہ 100 دینار موجود ہے، جا کے وہ اٹھا لیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ خواب میں پوچھا کیا ان 100 دینار میں برکت بھی ہے؟ جواب ملا نہیں، برکت نہیں ہے۔ صبح اٹھا، یہ واقعہ اپنی بیوی سے اس کے گوش گزار کیا، اس کو بتایا تو چونکہ وہ عورت تھی کہنے لگی جاؤ وہ 100 دینار آپ حاصل کر لو، چونکہ ان سے آپ اپنا لباس پہنو گے اور اپنی معیشت یعنی اپنا کاروبار درست کر لو گے۔ لیکن اس نے انکار کر دیا، کہا نہیں میں وہ نہیں لوں گا۔ اب اگلی رات پھر سویا تو پھر کسی کہنے والے کو سنا، کوئی کہہ رہا تھا وہ فلاں جگہ پہ 100 دینار موجود ہیں، جا کے وہاں سے اٹھا لو۔ پھر پوچھا کیا ان میں برکت بھی ہے؟ جواب ملا نہیں، برکت نہیں ہے۔ صبح پھر اٹھا تو پھر یہ قصہ اپنی بیوی سے اپنا بیان کیا تو اس نے پہلے کی طرح مشورہ دیا، لیکن اس نے پھر انکار کیا کہ نہیں میں وہ 100 دینار نہیں لوں گا۔ اب اگلی رات تیسری رات پھر سویا تو پھر کسی کہنے والے کو یہ سنا، کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ وہ فلاں جگہ پہ 1 دینار موجود ہے، وہ جا کے اٹھا لو۔ پوچھا کیا اس میں برکت بھی ہے؟ کہا ہاں اس میں برکت بھی ہے۔ صبح اٹھا، مذکورہ مقام پہ گیا اور جا کے وہ 1 دینار حاصل کیا۔ دینار حاصل کر کے بازار چلا گیا اور بازار میں دیکھا کہ ایک شخص 2 مچھلیاں اٹھائے کھڑا ہے۔ اس سے پوچھا کتنے کی بیچو گے؟ اس نے کہا 1 دینار کی بیچتا ہوں۔ وہ دینار اسے دیا، وہ 2 مچھلیاں لے کے گھر آ گیا۔ وہ مچھلیاں لے کے گھر آ گیا، آ کے ان کا پیٹ چاک کیا تو ان میں سے ہر ایک مچھلی کے پیٹ میں ایسا قیمتی موتی تھا کہ اس کی مثل لوگوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور ادھر بادشاہ وقت نے اپنے خدام کو، اپنے کرندوں کو اسی جیسا موتی خریدنے کے بھیج رکھا تھا۔ وہ اس کے بادشاہ کے خدام اس کے پاس آئے اور آ کے اسے کہنے لگے کہ یہ موتی ہمیں دے دے، تجھے 30 خچر بوجھ سونا دیتے ہیں، 30 بوجھ خچر سونا دیتے ہیں۔ اس نے وہ 30 بوجھ خچر سونے کے بدلے میں وہ موتی ان کو دے دیا۔ اب وہ موتی لے کے بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ نے جب موتی دیکھا تو کہنے لگا یہ اکیلا کو اچھا نہیں لگے گا، اس کے ساتھ دوسرا بھی ہونا چاہیے، جوڑا بھی ہونا چاہیے، اس لیے جاؤ اسی جیسا موتی اور ڈھونڈ کے لاؤ، بے شک وہ اس سے ڈبل قیمت میں ہی خریدنا پڑے۔ اب یہ اس کے خدام پھر اسی لڑکے کے پاس پہنچے، والد کے خدمت گزار کے پاس پہنچے اور آ کے اسے پوچھتے ہیں کیا تیرے پاس اس جیسا اور موتی بھی ہے؟ اگر ہے تو وہ ہمیں دے دے، اس سے ڈبل قیمت تجھے دیتے ہیں، جتنی پہلے دی ہے، یعنی پہلے 30 بوجھ خچر سونا دیا تھا، اب ڈبل دیتے ہیں، یعنی 60 بوجھ خچر دیتے ہیں۔ اس نے کہا کیا واقعی مجھے ڈبل قیمت دو گے؟ کہا جی ہاں ڈبل قیمت دیں گے۔ اس نے موتی ان کو دیا، انہوں نے 60 بوجھ خچر سونا اس کو دے دیا۔ اب کیا ہوا؟ وہ والد کا خدمت گزار، والدین کا فرما بردار، اپنے والد کی خدمت کر کے جنت کا مستحق بھی بن گیا، اس دنیا کے مال و دولت سے بھی مالا مال ہو گیا۔ تو والدین کی خدمت یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے اللہ کی کہ بندے کو اس دنیا میں بھی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں اور آخرت کی بھلائیاں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ بندہ دین